سحری میں، افطاری میں پیٹ کے خالی پن کو دور کرنے کی کوششیں یہ ذہن میں رہتی ہیں، لیکن روح کا جو خلا ہے اس کو پر کرنے کی اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کی فکر جو ہے وہ بندے کو زیادہ دامنگیر رہنی چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کا خیال، ہمارے گھر والوں کا، شہر محلے کا، یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہم کچھ کر سکیں نہ کر سکیں، کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں خاص حصہ ہونا یہ نیکی کی اہم صفت ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اجتماعیت جو ہے یہ ہمیشہ پھل پھول لاتی ہے۔ اجتماعی نیکیوں میں شریک ہونا مومن کی صفت ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے روزے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ ایک عام روزہ ہے، دوسرا خاص روزہ ہے، تیسرا خاص الخاص روزہ ہے۔ عام روزے کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ انسان پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے پورے کرنے سے رکا رہے، اور یہ تو وہ کم سے کم شرائط ہیں جو ہر شخص کو روزے کے بارے میں پورا کرنا ہوتی ہے۔ دوسرا روزہ جو ہے وہ خاص روزہ ہے۔ یہ تقویٰ کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صرف شکم کی تقاضوں کے تقاضوں سے رکتا ہی نہیں ہے، زبان کا روزہ ہے، جو آپ کے اعضائے جسمانی ہیں ان کا روزہ ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ روزے کو عام روزے کی صنف سے نکال کر خاص روزے میں شامل کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سے 5-6 چیزیں یہ عرض کروں گا کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت فرمائیں پیدا ہو۔ آپ کی حفاظت یہ ہے کہ انسان وہی کچھ دیکھے جس کو دیکھنا بھی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص مجھ سے ڈر کے اس کو چھوڑے گا، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، اس کو اس کی عبادت میں ایسی حلاوت عطا کروں گا، ایسی شیرینی عطا کروں گا کہ اس کی مٹھاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بد نظری کو چھوڑ دینا، اس سے آپ کی عبادت میں، آپ کی اطاعت میں ایک شیرینی، ایک حلاوت آپ کا دل محسوس کرتا ہے۔ اس طرح فرمایا ہے کہ کسی شخص کی نظر کسی عورت کے حسن میں پڑے اور وہ اپنی نظر ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی شخص کا اگر اپنی عبادت میں دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا، اس کو اپنی نظر کی طرف، اس کو اپنی عبادت میں وہ لطف محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسرے روزے کے دوران جس عام چیز کی حفاظت کرنا ہے وہ انسان کی زبان ہے، کہ زبان سے بےہودگی کو چھوڑ دے، جھوٹ کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، لڑائی جھگڑے سے زبان کو محفوظ رکھے۔ اگر اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کا روزہ اس میں تقویٰ کی صفت کو پیدا کر رہا ہے۔ صوم کا مطلب ایسے بھی روکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹی سی ایک حدیث بیان فرمائی، من صام نجا، کہ جس شخص نے اپنی زبان کو روکے رکھا اس نے نجات پالی۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جھوٹ سے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے، لڑائی جھگڑے سے رکنا ہے،
اور بعض علماء اس کے بارے میں اتنے شدید ہیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پر کیف اگر نہیں بھی ٹوٹتا تو یہ آپ کے ذہن میں ضرور رہے کہ روزے کی روح کو دیمک جیسی لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اس طرح غیبت اور جھوٹ روزے کی روح کو چاٹ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال، اور فرمائے جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو کوئی بےہودہ بات نہ کرے، کوئی جہالت کا کام نہ کرے، کسی شخص سے لڑائی نہ کرے۔ کوئی شخص اس سے جھگڑے تو اس کو کہہ دے کہ مجھ سے نہ لڑ، میں روزے سے ہوں۔ تو بھائیو، ہمارے بہت سارے اعمال کی کامیابی کا، ناکامی کا دار و مدار ہماری زبان پر ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ جس طرح زبان کی حفاظت ہے، اسی طرح کانوں کی بھی حفاظت ہے، کہ کوئی بھی چیز جو زبان سے نکالنا حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانا، تانا دینا، غیبت کرنا، ہم زبان سے ان کاموں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ شریعت میں حرام ہے۔ قرآن میں جہاں لا کا لفظ آ جائے، جس کام سے منع کر دیا جائے انسان وہ کام کرے تو وہ کام حرام ہے۔ تو جیسے زبان سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، تانا دینا، دل دکھانا، پکڑ بازی کرنا، یہ چیزیں منع کی گئی ہیں، اسی طرح کانوں کی بھی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نہ سنا جائے۔ کوئی شخص اگر آپ سے روزے میں غیبت کرے تو اس کو آپ بڑی دل کے درد کے ساتھ سمجھائیے کہ بھائی اس کام سے تیرا روزہ بھی اور میرا روزہ بھی، دونوں ہمارے روزے داؤ پر لگ چکے، تو ہم کیوں ایسا کام کریں جس سے ہماری اتنی اہم عبادت وہ ضائع ہو جائے۔ چوتھی چیز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ روزے میں رزق حلال کا خاص طور پہ بندوبست کیا جائے۔ تقویٰ کے اہم مظاہر میں سے رزق حلال کمانا ہے۔ عام طور پہ انسان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ روزے کے دوران کم ہو جاتی ہے، سستی اس پر آ جاتی ہے، لیکن یہ روزہ مجھے اور آپ کو تو چوکس کرنے کے لیے ہے کہ ہم جہاں پر بھی کام کرتے ہو، کسی دفتر میں ہیں، کارخانے میں ہیں، دکان میں ہیں، کسی مؤسسہ میں، جو کچھ ہمارے آجر نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کام کو بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، تاکہ ہمارے کمائی کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ رزق حلال میں شامل ہو۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سارا دن تو ہم حلال کھانے سے، جو چیزیں ہمارے لیے اللہ نے حلال ٹھہرائی تھی ان کو کھانے سے ہم رکے رہے، لیکن کیا غضب کہ جب ہم نے روزے کو افطار کیا تو اس رزق سے ہم نے افطار کیا جو ہماری محنت کی کمائی کا نہیں ہے۔ تو بھائیو، روزے کی روح تو وہیں فنا ہو گئی، انسان کا تقویٰ تو وہیں کمزور پڑ گیا جب اس کے پیٹ میں حلال کے بجائے دوسرا رزق چلا گیا، اس نے روزے کو افطار کیا۔ ہماری عبادات کی قبولیت کے لیے روزہ ہی نہیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کرے۔ تقویٰ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں۔ اور پھر ایک اہم بات کہ کھانے کے وقت اتنا کھایا جائے جتنا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ روزہ مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ کم کھا کر کیسے جیا جاتا ہے۔
تو تقویٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہارے نفس کو قابو رکھنا ہے، اس کو دبانا ہے. جو نفس کی حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، اس کو دبانا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نورانیت رکھی ہے، اس کو اوپر لانا ہے، وہ غالب ہو جائے اور انسان کی جو شہوانی قوتیں ہیں ان کو کمزور کر دیا جائے. اب سارا دن تو ہم نے کھانے سے پرہیز کیا، اور جب ہمیں موقع ملا ہم نے اتنا کھایا کہ اپنے پیٹ کو حلق تک بھر لیا. تو غور کیجئے، روزے کی روح تو وہیں مجروح ہو گئی، تقویٰ تو ہاتھ سے وہیں جاتا رہا. ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جتنی بھی بھری ہوئی چیزیں ہیں، اور بعض احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جتنے بھرے ہوئے برتن ہیں ان میں کوئی برتن پیٹ بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ برا اللہ کے نزدیک نہیں ہے. یعنی جتنی بھری ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کے نزدیک بدترین چیز انسان کا حلق تک بھرا ہوا پیٹ ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ روزہ تو ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم شیطان کو مغلوب کریں، نفس کی شہوانی قوت کو توڑیں. لیکن یہ کہاں کا روزہ ہوا کہ ہم نے افطار کیا، خوب ڈٹ کر کھایا، اس کے بعد نماز پڑھنے چلے آ کے پھر کمر سیدھی کی، تراویح کے بعد آ کے پھر دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور پھر جب ہم نے صبح سحری کھائی وہ بھی خوب اچھی طرح دبا کر کھائی. تو ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ نے افطار کے بعد خوب کھا لیا، آپ پر سستی اور کاہلی آ گئی، تو عبادت کرنے کا لطف تو جاتا رہا. بلکہ یوں سمجھیے کہ انسان اگر تراویح میں کھڑا ہوا بھی ہے تو وہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ وہ نیند سے بھرا ہوا ہے، اس پر خمار بری طرح آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو عبادت سے روک رہی ہیں. اسی طرح صبح خوب دبا کے سحری کر لی تو پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں اس کے لیے کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہو. تو خاص روزے میں یہ ہمیں خیال رہے کہ ہم کم کھا کر جینا سیکھیں. تمام روزوں میں یہ شرط ہے. تو روزہ وہ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، نہ کہ مردود ہو جائے. اور چھٹی چیز جو ہے اس میں جس کو وہ خاص روزے کی ایک اہم صفت بتاتے ہیں، وہ خوف و رجا ہے. کہ جب انسان افطار کے وقت بیٹھے تو اس کے دل میں سارے دن کی اپنی کیفیات کا ایک جائزہ ہو کہ میں نے آج روزے کا پورا دن کس طرح گزارا. پتہ چلے گا جس قدر محنت کرنی چاہیے تھی دفتر کے کام میں وہ محنت نہ ہو سکی. زبان سے بھی انسان کے کچھ ایسی باتیں نکل گئی جس سے روزے کی روح متاثر ہوئی. کان بھی کچھ ایسی چیزیں سنتے رہے، وقت نہیں کٹ رہا تھا تو میوزک سننے لگ گئے یا کچھ ڈرامے وغیرہ یا کچھ ایسے آن کیا، اور تو پتہ چلا کہ اس روزے کی حالت میں بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہو گئی جو کہ روزے کی روح کو متاثر کرنے والی. اس وقت انسان خوف کی کیفیت سے گزرے کہ پتہ نہیں میرا روزہ اللہ کیا مقبول ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. لیکن مایوسی چونکہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید لگائے کہ بے شک میرا روزہ کمزور، میرا روزہ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی سی عبادت کا روزہ، لیکن مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس روزے کو قبول فرمائے گا. روزے کی تیسری قسم جو تقویٰ کے اعتبار سے امام غزالی علیہ رحمہ چوٹی پر رکھتے ہیں وہ ہے خاص الخاص روزہ، جو کم لوگوں کا نصیب ہے. کہ پہلی دونوں صفات کے ساتھ ساتھ، یعنی عام روزہ اور خاص روزہ دونوں کے صفات موجود ہوں، اس کے ساتھ تیسری بڑی بات کہ اپنے دل سے دنیا کی فکروں کو
کر کے اللہ کو اپنے دل میں بسا. تو بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے دل کو بسا لے، فکر آخرت کو بسا لے، اور باقی جو دنیا کے لوازم ہیں اس سے اپنے دل کو فارغ کر لے. تو یہ روزہ جو ہے کم کم لوگوں کو نصیب ہے، لیکن اگر ہم جو دوسری قسم کا روزہ ہے جسے ہم خاص روزہ کہتے ہیں، اگر ہم اس خاص روزے کی صفات اور اس کی شرائط ان کو ہم پورا کر لیں، اور پھر سال کے 11 مہینوں میں ہم اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، زبان کی بھی حفاظت کریں، تقلیل غذا کا بھی اہتمام رکھیں، حلال کمائی کی طرف بھی توجہ دیں، کانوں کو بھی، آسائش جسمانی کا سب کا ہم خیال رکھیں، تو کوئی مشکل نہیں کہ ہمارے آئندہ روزے اللہ تعالیٰ اگر عمر نصیب فرمائے تو وہ خاص الخاص روزے نہ ہوں. بس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا اور اس میں اللہ کی محبت کو داخل کر دینا، یہ خاص الخاص روزے کی اہم صفت ہے. تو بھائیو، جو بات میں تقویٰ کے اعتبار سے رمضان کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقویٰ ان کی عبادت میں آتا ہے، ان کے روزوں میں آتا ہے جو اس عبادت کی قدردانی اس طرح کریں کہ انہیں اس مہینے میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو فکر آخرت میں اچھی طرح ڈبول، اور پھر وہ یہ توجہ کریں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے میں دنیا میں کیا تیاری کر سکتا ہوں. میری خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رمضان نصیب فرمایا، لیکن کیا مجھے آئندہ آنے والا رمضان بھی نصیب ہو پائے گا؟ تو بھائیو، بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایسے تھے جو اس مہینے کی رحمتوں میں، اس کی نعمتوں برکتوں میں میرے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. تو ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ہوں. تو اس کے ساتھ ہم تقوی کی صفت اسی طرح بڑھا پائیں گے جب ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان. جو لوگ بھی مانی ہے رمضان کے، وہ رمضان سے ہے، یعنی جھلسا دینے والا. پہلا رمضان آیا، بڑی شدید گرمی تھی، جھلسا دینے والی گرمی تھی، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ روزے ایسی عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو جھلسا دیتے، دوسرے لفظوں میں ان کو معاف کرنے کی ایک صورت پیدا کر دیتے. تو بھائیو، یہ رمضان ایک رحمت کا خاص مہینہ ہے. 11 مہینے ہم اپنے دنیا کے کاموں میں منہمک رہتے ہیں، ان کے دھندوں میں دنیا کے کوئی رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو روحانیت ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اس کمی کو رمضان المبارک دور کرتا ہے. جو ہماری غفلت ہے، ہمارے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو دور کرتا ہے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک مشین کچھ عرصہ استعمال میں رہے، اس کی پھر سروس کروانا پڑتی ہے، صفائی کروانا پڑتی ہے. تو روزے جو ہیں وہ میری اور آپ کی تربیت کے لیے، ہماری ایک کہہ لیجئے کہ روح و قلب کی صفائی کے لیے روزے کی ریاضت کا مقصد میں نے بڑا شروع میں ایک دو جملے میں نے آپ سے عرض کیے تھے، اس کو تھوڑا سا میں مزید واضح کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مرکب بنایا ہے. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے حیوانی صفات بھی پیدا کی اور اس کے ساتھ ان میں نورانی صفات بھی پیدا کی. تو کئی صفات ہم میں جانوروں والی صفات ہیں، جیسے پیٹ کا دوزخ ہمارے ساتھ ہے، شہوت کے تقاضے ہیں، یہ بہیمیت ہے، حیوانوں کی صفات ہیں. ان کو دبانا ہے تاکہ جو روح کی نورانیت ہے وہ اجاگر ہو پائے، وہ جلا اس کو ملے.
اور حیوانی تقاضوں کو ہم تبھی دبا سکتے ہیں جب ہم ذرا بھوکے رہیں، پیٹ بھرا تو پھر انسان کو معصیت کی سوچتی ہے. تو نفس کو بھوکا رکھ کر مادی تقاضوں سے اور شہوانی تقاضوں سے روکنا تاکہ گناہ کی طرف جو دائیا ہے انسان کا، جو جذبہ ہے انسان کا، وہ سست پڑ جائے. تو اس کو ہم تقویٰ کہیں گے. اب دیکھیے روحانیت کس طرح آتی ہے انسان میں. فرشتوں کی کچھ صفات انسان میں بھی ہیں. فرشتوں میں کیا صفات ہے کہ یہ پاکیزہ مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے بیوی بچے ہیں. یعنی یہ ان کے لیے پیٹ کے تقاضے نہیں ہیں، شہوت کے تقاضے نہیں. اسی طرح جب آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، شہوت کے تقاضوں سے رکے رہتے ہیں، تو ایک مشابہت جو ہے اس پاکیزہ مخلوق سے آپ کی بنتی جاتی ہے. اور فرشتوں کے بارے میں ایک فرمایا گیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ عز و جل جو ان کو حکم دیتے ہیں اس حکم کو فوراً بجا لاتے ہیں. تو اسی کا حاصل تقویٰ ہے، اور یہی صفت جو ہے وہ مجھ میں اور آپ میں پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. تو روزے جو ہیں وہ ہماری روحانی صفائی کا، ستھرائی کا ایک بندوبست ہے جو سال کے باقی 11 مہینوں میں آپ کو ٹون کر دیتے ہیں کہ لکل شعین زکا، کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی. زکوٰۃ کا مطلب صفائی ہے، ستھرائی ہے. زکوٰۃ الجسد الصوم، اور جسم کی جو زکوٰۃ ہے، جسم کی جو ستھرائی ہے، صفائی ہے، اس کا ذریعہ روزہ ہے. تو ریاست کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے یہ نہایت معتدل مدت ہے، یہ 29-30 دن کے روزے. اور اس ماہ مبارک کی ایک اور جو اہم صفت ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی، اور وہ ہے نزول قرآن. تو اس مہینے میں دن کو آپ روزے رکھیے اور رات کو قرآن سے جڑ جائیے. یہ روزوں کا تقویٰ کی چوٹی ہے روزوں میں. اور ہوگا کیا اس سے؟ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، دن بھر آپ نے نفس کو امتحان میں رکھا، اس کے بعد آپ نے راتوں کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تراویح سنی، قرآن خود سے پڑھا، تو آپ کی نورانیت جو ہے اس میں، آپ کا تقویٰ جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا. اور بڑی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے بحالت ایمان رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنی پکڑ اس فکر سے رکھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ میری پکڑ کرے میں اپنا احتساب کروں اور اپنی اصلاح کروں. اور دوسری حدیث میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی جو رات کو کھڑا ہوا، تراویح پڑھی، اس نے تہجد پڑھا، اللہ کے حضور گڑ گڑایا، اپنا سر اس کے حضور خاک پر رکھ دیا، تو اس کے بھی جو گزشتہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے. اب تقویٰ کے حصول میں معاون چیزیں کیا ہیں؟ اس میں ہمیں یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ بات روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے تک ہی نہ محدود رہے، بلکہ جو دل کی غفلت پر پردے پڑے ہیں
دل سے ان غفلت کے پردوں کو ہٹایا جائے، انسان اپنے دل میں یہ احساس کرے، یہ عزم کرے کہ جو سال کے 11 مہینوں میں مجھ سے سرزد ہوا وہ میں نہیں دہراؤں گا، اور جو سال کے اس مہینے میں نورانیت حاصل کر رہا ہوں، روحانیت کی جلا حاصل کر رہا ہوں، اس کو باقی سال کے 11 مہینوں پر محیط رکھوں گا۔ تو اس طرح جب ہم روزے رکھیں 29-30 دن اور پھر اس فکر کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کے انبار، اس کی برکات وہ زیادہ سے زیادہ، جسے ہم تقویٰ کہہ لیں، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا۔ اب رمضان کی برکتوں کو ہم کیسے زیادہ حاصل کریں، اس میں ایک تو چیز ذہن میں رکھیے کہ اپنی عبادت کی مقدار کو بڑھا دیجئے، جتنی آپ عبادت کی مقدار کو بڑھائیں گے اتنا ہی آپ میں تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب عبادت کو کیسے بڑھائیں؟ دیکھیے، آپ عام دنوں میں اگر ہمیں نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس ماہ مبارک میں کوشش کیجیے 12 جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتی ہیں سنتیں جو ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اگر ہم کسی وجہ سے سال میں نہیں پڑھ پا رہے تھے، فرضی پڑھ رہے تھے یا کم دھیان تھا، تو اب ہم ان کم از کم 12 سنتوں کو تو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو جیسے مغرب ہے ہم نے پڑھی، اس کے ساتھ ابابین آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیے، اٹھنا تو ہے اس فجر سے پہلے، تو تہجد کی 4 رکعت کم از کم پڑھ لیجئے۔ اشراق کا موقع ملے اشراق پڑھ لیجئے، لیکن اگر ظاہر ہے کہ زیادہ جاگ گئے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، تو چاشت کے وقت آپ زور سے پہلے کچھ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ تو جتنی آپ عبادت کی مقدار میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا تقویٰ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو سجدے کی حالت ایسی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ سب سے قربت کی حالت جو اپنے رب سے ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو نماز کو آپ اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ جانیے، اور اس ماہ مبارک میں کوشش کیجئے کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تقویٰ کو بڑھانے کی اس رمضان مبارک میں دوسری چیز ہے تلاوت کلام مجید، اس کا کثرت سے اہتمام کیجئے۔ رمضان اور قرآن ان کا ایک کہیے کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایک دوسرے کے ساتھ، براہ راست ان کا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آپ مجھے امید ہے ویسے بھی قرآن پڑھتے ہوں گے روزانہ عام دنوں میں بھی، لیکن اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام مجید کی مقدار بڑھا لیجئے۔ جیسے آپ نے نماز میں نوافل کی تعداد بڑھائی تو عام دنوں کی نسبت تلاوت کلام کی مقدار جو ہے وہ بڑھا لیجئے، قرآن کی مقدار تلاوت کی بڑھا لیجئے۔ ہاں لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، رمضان میں ایک سننے میں جو بات آتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کیے، دوسرا کہے گا میں نے 4 قرآن ختم کیے۔ بہت اچھا ہے، اس کے ہر لفظ پر نیکیاں ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس ماہ مبارک میں صرف ایک مرتبہ قرآن ختم کیجئے، لیکن قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو بچائے آپ قرآن کو ایک سے زائد بار ختم کریں، اللہ آپ کو توفیق دے اس چیز کی، لیکن ایک مرتبہ قرآن ضرور اس ماہ مبارک میں ختم ہونا چاہیے، اس فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر، تفہیم، تشریح کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن کو سننے کا اہتمام کیجیے، اور پڑھنے والے جو ہیں قرآن کو ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ قرآن کو رک رک کر صاف صاف پڑھا جائے، حروف کو کاٹنے سے گریز کیا جائے۔
جو کلام اللہ کی عظمت ہے یہ اس کے خلاف ہے کہ ہم اتنا تیز پڑھے کہ حروف جو ہیں وہ کٹتے ہوئے محسوس ہوں. تو یہ جان لیجئے یہ تڑ 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 قرآن پڑھتے چلے جانا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اگر وہ لفظ کی تختی کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لفظ پورے ادا نہیں کر رہا، اور سننے والا بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تیزی سے ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھنا، تیز تیز رکوع، سجدہ، تیز تیز تشہد میں صحیح طرح نہ بیٹھ پانا. تو پوری نماز کو 35 منٹ 40 منٹ میں 20 تراویح بھی پڑھ لینا، 4 فرض بھی اس میں پڑھا لینا، 3 وتر بھی کروا دینا، تو جی 35-40 منٹ میں تراویح سے فارغ ہو گئے. یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. مجھے لفظ کہنا برا لگ رہا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ قرآن کی اللہ تعالیٰ مجھے لفظ کہنے سے معاف کرے، توہین ہے. تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے اپنے اوپر بند نہ کیجیے. قرآن کو اچھا پڑھنے کا، اچھا سننے کا اہتمام کیجیے. رمضان میں تقویٰ بڑھانے کی ایک اور اہم چیز ہے استغفار. کثرت سے استغفار کیجیے. اللہ تعالیٰ سے سب کا 11 مہینہ کے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے. وہ حدیث بڑی مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر رکھتے ہیں آمین، تیسرے سٹیپ پر جاتے ہیں آمین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ہر قدم پر ایک مرتبہ ممبر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، یہ پیغام دیا کہ وہ شخص جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ شخص ہلاک ہو گیا. اس پر میں نے کہا آمین. تو جان لیجیے یہ مہینہ بخشش کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے کس قدر میرے اور آپ کے لیے اہم ہے. اور پھر اس شخص کی ہلاکت پر ہم کیا شبہ کر سکتے ہیں جس کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام بدعا کر رہے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کے الفاظ کہہ رہے ہیں. چنانچہ معمول بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اور توبہ یہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے. روزے تقویٰ کو اور کس طرح بڑھاتے ہیں؟ روزوں میں آپ دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم الصائم حتی یفطر. آمین. تم یہ فرمایا کہ اس شخص کی دعا جو روزے سے ہو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا جہاں تک کہ وہ اس کو افطار کر لے. یعنی جتنا وقت آپ حالت روزہ میں رہتے ہیں، فجر سے لے کے اور مغرب تک، طلوع سحر سے پہلے غروب آفتاب تک، اس طرح نہ جو بھی حالت روزہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اجابت کے دروازے، قبولیت کے دروازے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کھول دیتا ہے کہ بندے مانگ جو مانگتا ہے میں تیری بات کو قبول کروں گا، تیری ضرور مدد کروں گا. ہاں اس کی مصلحت ہے کس شکل میں قبول کرے، کتنے وقت میں قبول کرے اور کب ہمارے لیے بہتر ہے، اس کی قبولیت یہ وہ جانتا ہے، اسی حساب سے وہ دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس ماہ مبارک پہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیے. ایک اور اہم چیز روزے جو تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں وہ صدقات ہیں. زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات دینے کی کوشش کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کا دریا تو پورے سال ہی معجزن رہتا تھا، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جاتی.
یعنی آپ کی سخاوت جو تھی وہ کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کبھی اس کو آپ نے خالی ہاتھ نہ پلٹایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صدقات کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے. ایک چیز کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اس کو بھی عادت بنا لیجیے، اور وہ ہے کم کھانا، تقلیل غذا. کہ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی بہیمیت کو، انسان کی شہوانی طاقت کو کم کیا جائے، اور جو اس میں نورانیت اللہ نے رکھی ہے اس نورانیت کو بڑھا دیا جائے. تو زیادہ کھانے سے جو بہیمیت ہے انسان کی، جو انسان کی شہوانی طاقتیں ہیں وہ زور پکڑتی ہیں، نفس زور مارتا ہے، انسان جو ہے وہ نیکیوں سے بھی ذرا دور رہتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں کم کھا کر جینا سیکھیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارا وزن کم ہو جائے. ابھی روزوں کے ایام شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے، آپ ذرا اپنا وزن کر لیجئے، اور جب روزے ختم ہو پھر وزن کر لیجئے، آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا. بجائے کم ہونے کے آپ کا وزن بڑھ گیا، تو اس کی ہمیں احتیاط کرنی ہے. روزے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، اور روزوں میں ہم عام دنوں سے زیادہ کھا لیں تو وہ ہم نے روزے کی روح کو فنا کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر یہ کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. اور فرمایا اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کریں، 1/3 کھانے کے لیے رکھیں، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 کو ہوا کے لیے یعنی سانس لینے کے لیے خالی رکھیں. ہاں، اس میں اتنا بھی کم نہ کر دے، یہ بھی ذہن میں رہیے، اس میری بات سے اتنا بھی کم نہ کر دے کہ جو دین کے کام ہیں ان کی ادائیگی میں خلل، یعنی انسان کمزور ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو. اگلی چیز جو روزوں میں تقویٰ کے حوالے سے اہم ہے وہ ہے ہمیں طے کر لینا ہے کہ اس برکت میں اور رحمت کے مہینے میں اپنے اعضائے جسمانی کی ہم نے خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے. اپنی آنکھ کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا. بس تہیہ کر لیا کہ جھوٹ نہیں نکلے گا زبان سے، غیبت نہیں نکلے گی، کسی کی چغلی پوری نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ فضول باتیں جس کو لغو کہا گیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح یا مومن کی صفت کہ وہ ایسی باتیں جن کا کوئی مفید، جن سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، باتیں ان سے بھی دور رہنا ہے. تو ہمیں، اور اس حدیث کو تو ہمیں پلے سے باندھ لینا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام نہ چھوڑے، باطل کلام نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اس کے لیے بھوکا پیاسا رہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانے پینا تو چھوڑتا ہی ہے، جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، جو منکرات ہیں، ان سے بھی انسان دور رہے، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو ان سے بچا کے رکھے. اگر انسان روزہ بھی رکھے اور جو برے اعمال ہیں وہ بھی کرتا رہے تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ میں آپ سے بیان کروں گا. فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزے کے ثمرات میں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان میں صرف بھوک ہی آتی ہے. اور ساتھ ہی فرما لے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے رات جگت کے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو مراد یہ ہے کہ آدمی روزے بھی رکھے اور گناہوں میں بھی لت پت رہے، تو یہ سب کچھ جو ہے، نماز، روزہ، یہ تہجد، تراویح، یہ سب ضائع چلی جاتی. تو روزہ ڈھال ہے، شیطان سے ڈھال ہے،
جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے۔ تو گناہوں سے ہمیں اپنے روزوں کے آلودہ نہیں کرنا۔ تو بھائیوں، میں نے آپ سے جو گفتگو کی وہ روزہ تقویٰ کے حوالے سے تھی، اور مقصد یہی تھا کہ یہ ماہ مبارک کی جو رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس پہ معصیات سے، منکرات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہمیں روزے کی اصل روح تقویٰ وہ حاصل ہو سکے۔ تو تقویٰ کو عام زندگی میں آپ اس طرح ڈیفائن کریں گے، کیا موجود ہے؟ اس لیے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو روزہ جو ہے یہ آپ کو ایک تڑپ دیتا ہے، ایک لگن دیتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اپنے تقویٰ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں یہ لفظ اللہ نے شروع میں فرما دیا، ھدی للمتقین، کہ ہدایت تو ان کو ملے گی جن میں تقویٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان روزوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور اس کے جو اثرات ہیں تقویٰ کے حوالے سے وہ ہمیں نصیب فرمائے، اور سال کے باقی 11 مہینے جو ہم اس ایک مہینے کی مشقت سے، تربیت سے جو کچھ حاصل کریں، ان کو ہم سال کے باقی 11 مہینوں پر محیط رکھ سکیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان روزوں کو قبول بن جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو شیطان کے حملوں سے، اس کے چھپ چھپ کر دلوں میں وسوسے ڈالنے سے محفوظ فرمائے، اپنے روزے کو خاص روزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا روزہ کہ ہمارے دل سے دنیا کی تمام لذات خواہش نکل جائیں، اور اس پہ اللہ کی یاد بس جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق تسلیما کثیرا کثیرا۔ بہت شکریہ شہزاد صدیقی صاحب۔ ہمارے پاس 2 ساتھیوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، ایک محمد عدنان صاحب اور ایک غلام صاحب۔ اگر آپ میں سے کسی بھی ساتھی کا کوئی سوال ہو روزہ اور تقویٰ یا روزے کی روح کے حوالے سے، تو وہ پوچھ سکتے ہیں جناب شہزاد احمد صدیقی صاحب سے۔ جی، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو روزہ، تقویٰ یا روزے کی روح کے حوالے سے، تو وہ ساتھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے درس کے دوران ہاتھ اٹھایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد صاحب، عامر ابڑو عرض کر رہا ہوں، حلقہ عبداللہ بن عباس۔ جی ہاں شہزاد صاحب، جیسے میرا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ کے پیشے سے، تو پاکستان میں الگ ایشوز ہوتے تھے، یہاں کے ایشوز الگ ہیں۔ یہاں پر خیر اللہ کے حکم سے بہت بچے رہتے ہیں کہ یا تو کلاسز ہوتی نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بوائز کو پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے نظر کی حفاظت تو رہتی ہے الحمدللہ۔ لیکن پاکستان میں یقیناً وہاں جانا ہی ہے، تو ایک تو نظر کی حفاظت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، انسان کتنی بھی کوشش کر لے، ایک شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور دوسرا، ہمیں کئی بچوں کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی کوتاہی ایک طرح سے ہو جاتی ہے، ہم بچنے کی کوشش کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی لغو میں یا گناہ کی صورت میں لکھا جائے گا ہمارے مال میں؟ روزے پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ تک آپ کا پروفیشن کا تعلق ہے، اور آپ اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس میں کہیں بچوں کو تنبیہ کرنے کی ضرورت، اور آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ استاد کی تنبیہ ہمیشہ شاگرد کے حق میں ہوتی ہے، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ استاد کا سزا دینا بھی شاگرد کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اس میں بس یہ ہے کہ زبان سے ہم کوئی ایسی سخت بات نہ کہیں،
ہاں اس کو ایک انتباہ کی کیفیت جو ہے اس سے اس کو گزارنا ضروری ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو. یہ آپ کے پیشے کا بھی ایک حصہ ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی آپ نے جہاں تک آنکھ کی بات کی تو اس کی حفاظت تو ہے، یہ تو پیشے سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں سے ہر شخص کو اپنی نظر کو جھکا کر رکھنا ہے. غض بصر اس کے ہمیں خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ مومن جو ہے فلاح یا مومنین وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ روزہ ہم اسی لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں فلاح نصیب ہو، اللہ کی قربت نصیب ہو، ہمارا تقویٰ بڑھ جائے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونے لگ جائے، تو ہم وہ سارے کام کریں گے جو ہمیں فلاح کی طرف لے جائیں، جو ہمیں تقویٰ کی طرف لے جائیں. تو آپ کے سوال کا یہ حصہ بہت اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے فساد شروع ہوتے ہیں عام طور پہ وہ آنکھ سے شروع ہوتے ہیں. تو اگر ہم نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، جہاں پہ آپ کی نظر دیکھیے، پہلی نظر اگر کہیں پڑ جائے، اور انسان، یہ میں آپ کو حدیث بنا رہا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کی نظر کسی عورت کے حسن پہ پڑے اور وہ اپنی نظر چھکا لے یا وہاں سے ہٹا لے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جہاں انسان کی نظر کشش محسوس کرے اور وہ اپنی نظر کو بار بار وہاں دوڑائے، تو ایسی دیدہ بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا زنا قرار دیا. اس سے رکنا، انسان وہاں سے نظر ہٹا لے تو اس کی معافی ہے. تو اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی ایسی چیز پر نظر نہ ڈالیں جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرما ہے. اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے ڈر سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، اس کو میں ایسا ایمان دوں گا. یہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں اور کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کو دیکھنا شرعاً منع قرار دیا گیا ہے. ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ، ہمارے اسلاف، جب کہاں اتنی سہولتیں تھیں، یہ موبائلز وغیرہ کہاں ہوتے تھے، دوسری چیزیں، ان کی لائف تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت اچھی لائف تھی، ہم سے زیادہ متقی لوگ تھے. اب دیکھیے اس زمانے میں جہاں اتنی ساری یہ خرافات آ گئی، وہیں امتحان میں پڑھ کر ان سے بچنے کا درجہ پہلے لوگوں سے بڑھا دیا گیا. آپ کو اجر و ثواب اب زیادہ ملے گا اپنی نظر کی حفاظت کا بنسبت اس دور کے جب یہ چیزیں موجود نہیں تھی. جتنا کے خلاف مضبوط کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اتنا ہی آپ پر تعالیٰ ہم سب کو نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بلنک ہو رہا ہے جس میں روزے کے فدیہ کے حوالے سے ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، عمر کی زیادتی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے سہولت موجود ہے فدیہ کی. آپ جتنے روزے نہیں رکھ سکتے ان کا فدیہ دیجیے. ایک وقت کا ایسا کھانا، اوسط درجے کا کھانا آپ کھاتے ہیں، وہ آپ ایک مسکین کو کھلا دیجئے ایک روزے کے بدلے میں. جتنے دن آپ نہیں روزہ رکھ سکتے اتنا آپ اس کو اتنے دن کا فدیہ دے دیں. ہاں اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے بعد میں تو آپ اپنے روزے کو دہرائیں گے. مطلب یہ نماز رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیتا ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو آپ ان روزوں کو پورا کریں گے. 2 اجر ہو جائے گا. فدیہ بھی آپ نے دے دیا، لیکن اب آپ چونکہ اچھی حالت میں ہیں تو آپ روزے رکھ لیجئے. لیکن اگر بوڑھے ہیں جو نہیں رکھ سکتے، ان کا فدیہ دے دیا تو وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے روزوں کا متبادل ہو گیا، اور ان کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ رکھ پائیں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کھانے پر، ایک وقت کے کھانے پر خرچ کرتے ہیں تو آپ 10 ریال کم سے کم فدیہ جو ہے وہ اس کے لیے دے دیجئے روزے نہ رکھنے کی بنا پر، جس کو شرعی عذر اس کے پاس موجود ہو. جزاک
जी शहजाद साहब, एक और सवाल है, डॉक्टर शारिक साहब हैं, शारिक मसूद साहब दुबई से, आई थिंक उनका कोई सवाल है, उन्होंने अपना हाथ रेज किया हुआ है। जी डॉक्टर शारिक साहब, आप पूछिए सवाल अपना। मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? खैरियत से हैं? मैं इस वक्त कराची में हूँ और अभी दुबई थे। मैं सितंबर में आ गया था क्योंकि हमारा वक्त नहीं था। फौरन मुझे सवाल सिर्फ ये है शहजाद भाई के, सवाल तो नहीं बल्कि इनफैक्ट मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए सिर्फ याद दहानी के तौर पे आप उस पर मजीद रोशनी डाल दीजिएगा कि लोगों को रोजे के दरमियान में आंखों में दवा डालना, कानों में दवा डालना, या आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन इंजेक्शन लगवाना रोजे की हालत में, मेरे ख्याल में दुरुस्त है। इस पर रोशनी डाल दीजिएगा आप। और आपको देख के बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने तवज्जो दिलाई, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। डॉक्टर साहब तवज्जो दिलाई तिब्बी नुक्ता नज़र से, अगर तो आप वो उस दवाई के असरात आपके हलक से नीचे जाते हैं, इस पे दो आ रहा है, तो उस वक्त इसके लिए एहतियात का तकाजा है कि अगर आपकी आंख में दवाई डाली जा रही है तो उसके असरात अगर आपके हलक से नीचे की तरफ महसूस जाते हुए महसूस होते हैं तो एहतियात कर ली जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि वो दवाई डालनी ज़रूरी है और ना डालने की वजह से मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, तो फिर वो तो हालत इज़्तिरार की कैफियत होगी जिसमें कि ये डाली जा सकेगी। और वैक्सीन के हवाले से भी शुरू हुआ कोविड के लिए, तो मेरे पास उसकी मालूमात नहीं है, मैं कुछ कहने से एतराज़ करूँगा। इसके लिए पूछ कर उलमा से फिर वो बताया जा सकता है। मेरा ख्याल है, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास कन्फर्म नहीं है ये चीज़, अगर ये आपकी बारी आ जाती है और फिर उसके बाद अगर आप नहीं लगवाती और एक मुद्दत बहुत अरसे के बाद आए या फिर शायद ना भी आए, क्योंकि हमारे जहाँ के वैक्सीन्स की बहुत कमी है, वो अगर चांस मिस करते हैं तो शायद वो हो, फिर ना आए दोबारा तो फिर उस हालत में लगवा सकते हैं। हालत इज़्तिरार की कैफियत उसमें भी नज़र आती है, लेकिन ये मैं किसी से पूछ कर वैक्सीन का बता सकूँगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपके पास कोई इसके बारे में किसी का फतवा वगैरह हो तो प्लीज़ बता दीजिए ताकि यहाँ एक साइब बात जो है लोगों के सामने आ जाए। जी शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी अनम्यूट किया गया है, इसलिए मैं असल ये है कि इसमें जो इंजेक्शन का मामला है शहजाद भाई, इसमें जो होता है कि अगर कोई नर्व का इंजेक्शन हो या उसका नस का इंजेक्शन हो, सॉरी नस का इंजेक्शन हो, तो उसमें कबाहत है। मगर ये जो इंजेक्शन कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, वैक्सीन लग रहे हैं, ये गोश्त में लग रहे हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक ब्लड से नहीं होता है। तो इसमें जो उलमा ने कहा है इसमें कोई कबाहत नहीं है। अभी पिछले दिनों जो यहाँ के जो पाकिस्तान के वो हैं मुफ्ती हैं, उनकी भी बात आई थी और उनकी तरफ से बात आई थी कि इसमें जो है वो कोई कबाहत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात दुरुस्त, अच्छा हो गया, एक सॉलिड चीज़ हमारे पास आ गई। बिल्कुल सही है, मतलब आप ये कह रहे हैं जो इंट्रावेनस हैं वो लगवाने में और इसमें फ़र्क है, तो ये कोविड का वैक्सीन करवाई जा सकती है। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, एक चीज़ वाज़ेह हो गई आपकी वजह से। अल्लाह बढ़ाए। कोई और सवाल किसी का? जी अगर किसी और साथी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, वरना शहजाद साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ कर दें। हमारे एक साथी हैं खावर जुबैर साहब, उनकी मिसेज की डेथ हो गई थी लास्ट वीक में, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करवा दें। और एक छोटा सा ही अनाउंसमेंट है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए कि हमारे जो अगले हफ्तावार प्रोग्राम के मुकर्रर हैं वो हैं डॉक्टर ज़ाहिद अराई साहब, और वो अपना हासिल मुताला पेश करेंगे। मौजू होगा ज़कात के अतबार से। जैसे ही डॉक्टर साहब, जैसे ही शहजाद साहब अपनी दुआ ख़त्म करेंगे तो हम अपना सेशन जो है वो ऑफ कर देंगे। तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो अपने दोस्त अहबाब को और साथी हज़रात को भी दावत दें कि वो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब आप दुआ करवा दीजिएगा। खावर जुबैर साहब हैं हमारे साथ, उनकी मिसेज की डेथ हो गई थी लास्ट वीक।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب بھائی جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کا دین سیکھنے کا مقصد، یا اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب بھائی جس راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دین کا راستہ، یا اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔